یعنی نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت بنو. اور فرمایا کہ جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اور جنت میں جنتی مجرمین سے پوچھیں گے کہ کس چیز کو تم نے جہنم میں پہنچایا؟ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. مشرکوں کو انسان کی زینت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیتا ہے، پتھروں کو سجدہ کرتا پھرتا ہے. اس کی اپنا معاشرت نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے کہ ان کو جانا اپنے پتھروں کو جو اس کی ایک ٹھوکر سے نہ جانے کہاں چلی جائے. شکل و صورت دیکھ کر اس کے سامنے اپنے پیشانی معزز کو جھکاتا ہے. ہاں اسی پیشانی کو جس پر خدا تعالی نے شرافت و کرامت کا تاج رکھا ہے اور قرآن پتھر کے خدا کی عاجزی کو یوں بیان کرتا ہے. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو چھڑانا قابل نہیں ہے، بڑے کمزور ہیں. طالب محمد یعنی مشرکین اور آسان بزرگان نے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز فطری عبادت ہے، ابدیت کی شان ہے، انسانیت کی معراج ہے، عبادت کی روح ہے. نماز میں مومن بندہ اپنے خالق و مالک اپنے معبود و پالوان سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے دکھ درد کا اظہار اپنے مولا سے کرتا ہے، اپنی ضروریات و حاجات اپنے رب سے بیان کرتا ہے. وہ استغراق کے عالم میں اپنا پیدا کرنے والے کا دیدار کرتا ہے، اس کا ریشہ ریشہ اپنے خالق و معبود کی حمد و ثنا کرتا ہے. یہی سے اس کی سربلندی کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے کہ نمازی بندہ اپنی فطرت پر عمل کر رہی ہے، اپنی حقیقت پر عمل کر رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو اس مومن بندہ پر پیار آتا ہے اور اس کو معراج سے نوازتا ہے، اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کرتا ہے. بزرگان اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پر بلانا معراج سے نوازا تھا اور اسی دن نماز بھی فرض فرمائی تھی. تو جو اپنے سر سے محبوب و مقبول رسول سید الانبیاء والمرسلین اور خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین کو اتنا اعلیٰ عطا فرمایا تو پھر اپنے رسول کی امت کو اس بلند اعزاز سے محروم کر دیتا ہے. لہذا روحانی معراج سے سرفراز فرمایا، شرافت و کرامت عزت و وقار کی بلندی سے نوازا. مگر اسی سیرت میں جب کہ بندہ بھی اپنے فطرت پر قائم ہے، اپنے حقوق ادا کرنے میں سستی نہ کرے، ورنہ معراج سے بچے رہتا تو زوال سے دوچار ہونا پڑے گا. نماز کی ایک خصوصیت یہ ہوئی کہ مرتبہ قبول کرتے ہیں. اس کی دوسری تاثیر یہ ہے کہ برائیوں اور بے-حیائی سے روک دیتے ہیں، ذلت اور رسوائی سے بچا لیتے ہیں. اس کو یوں سمجھیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دوا استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے دواؤں اللہ تعالیٰ نے تحریر رکھی ہے. لیکن ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو استعمال کے طریقے بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے اور فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح روحانی بیماری بھی ہے، جیسے شرک و کفر، معاصی و سیاحت. تو نماز بیماریوں پر روحانی علاج ہے، مگر اس کی شرائط کی بجا اور کی صورت میں ہی فائدہ ہوگا اور نماز راستہ دکھائے گی، برائیوں اور بے حیائی سے روکے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار نیتوں پر ہے. اخلاص نیت عمل کی روح ہے، ورنہ بغیر خلوص کے کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہوگی اور ریاکاری شمار ہوگی جو کہ منافقین کی صفت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں. نماز کی دوسری شرط احسان ہے، یعنی یہاں اس طرح کے ساتھ نماز ادا کی جائے. حدیث ذکر ہے اللہ کے رسول نے اس طرح فرمائی انت عبد اللہ انک ترہو وإن لم تكن تراه فإنه يراك. تم اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہی وہ روحانی کیفیت جو صحابہ کرام حاصل تھی، اس کے بعد ان کو عزت و شوق ملی، قدر و منزلت کا بلند مقام حاصل ہوا کہ دنیا نے ان کے
عظمت کے سامنے سر جھکایا اور اللہ تعالیٰ نے رحمت و نصرت اور مغفرت و برکت سے ایسے نوازا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ عملی تفسیر بن گئے وقت نہیں ہے ورنہ میں صحابہ کی نماز کی کیفیت کی کچھ واقعات سناتی نماز کی تیسری شرط خشیت الہی ہے یعنی دل میں اللہ کا خوف غالب ہو اس لیے کہ بغیر خشیت و خوف استغراق نہیں ہوگا بندگی کی شان پیدا نہیں ہوگی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون تحقیق کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں آج ہماری نمازیں اخلاص احسان و خشیت کی روح سے خالی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں بے ایمانی بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے اپنے کردار و عمل کی خرابی کے باعث نماز جیسے پاکیزہ عبادت کو بدنام کر دیا ہے اس دنیا میں ایسے بھی دل جلے ملتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب نماز پڑھا کیجیے تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے ان کو مکاری و بے ایمانی نہیں کرنی ہے کہ ہم نماز پڑھیں اللہ کی پناہ جتنا بے باکانہ لہجہ ہے مگر سچ بتائیں اس لہجہ کو اختیار کرنے پر کیا ہم نے مجبور نہیں کیا اگر ہمیں ایسے لوگ ہوتے تو وہ کیوں یہ بات کہتا ذرا ہم اپنے غریبان میں جھوک کر دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں کس طرح کی ہوئی ہیں کہ اس شان سے محروم ہے جو شان اللہ والوں کو حاصل ہے اپنی نماز کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے جو میں سجدہ ریز ہوا کبھی تو اس میں آنے لگی صدا جو میں سجدہ ریز ہوا کبھی تو اس میں آنے لگی صدا تیرے دل تو ہے سنم تجھے کیا ملے گا نماز میں برادر اسلام لیکن نماز کی شان کچھ اور ہے اسلام میں مساوات کا درس دیتی ہے اور حاکم و محکوم گورے کالے کو ایک ہی سب میں کھڑا کر دیتی ہے اور نسل قوم و وطن ذات بات چھوٹ چھاٹ کی لعنت کو ختم کر دیتی ہے اس کی نظر سے دوسری قوموں کی تاریخ خالی ہے وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین